السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ ٹھیک ہوں۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ آج ہم نے کس آیت سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ جی بتائیں۔ بے شک آپ اپنے رجسٹر پہ جہاں آپ نوٹس بناتی ہیں، جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ نوٹ کریں، وہاں نیچے ہی آپ لکھیے 130 آئے 243 سے آ جائیں گے 246 جی۔ تو تو آپ اپنے نوٹس میں اینڈ میں لکھ لیا کریں جس آیت پہ بھی اینڈ کیا ہو۔ تو پیچھے جو واقعات آیات گزری تھی وہ احکامات سے متعلق تھے، جس میں طلاق کے احکامات تھے اور مدت رضاعت بتائی گئی تھی، پھر مہر کے بارے میں، عدت کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کچھ احکامات اور آیات گزرے تھے۔ اور اب جو ہے وہ آیات، ان کا کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، خرجو، جو نکل گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہاں پہ اصل میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور بطور مثال یہاں پہ یہ واقعہ لایا جا رہا ہے نصیحت کے لیے کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وہم الوفن، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے یا موت سے بچنے کے لیے۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہاں پہ الذین سے مراد جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ طاعون کی وبا پھیل گئی، اور یہ جو طاعون کی وبا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کرونا وائرس تھا، یہ اسی طرح کا وائرس ہوتا ہے اور بہت تیزی سے یہ سپریڈ کرتا ہے، دنوں میں ایک سے دوسرے کی طرف یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جو لوگ تھے انہیں موت کا خوف ہوا، اس خطرے کی بنا پہ انہوں نے اپنا ساز و سامان ساتھ لیا اور ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ حالانکہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ طاعون کا مرض پھیل جائے لوگوں کو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر لوگ نکلیں گے تو وہ وبا ڈر ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ جب نکلے تو ابھی وہ کسی منزل تک یا کسی علاقے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ہی ان سب کو موت نے آ لیا، سب کے سب مر گئے، یہ جو 1000 کی تعداد میں تھے۔ اور یہ ان سب کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی مذہبی اور اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ آ گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے اندر اپنے دشمنوں کا خوف بھی بہت زیادہ تھا، یہ کسی کا بھی مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تھے۔ تو یہ لوگ جب اپنی بستی سے نکلے تو ان پہ بہت طاری ہو گئی، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موت ہے ان پر تقریباً 20 سال تک طاری رہی۔ تو اس کے بعد آیت کیا کہتی ہے؟ فقال لهم، تو کہا ان کو، اللہ، اللہ نے، موتو، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اس نے زندہ کیا ان کو۔ تقریباً 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہاں پہ اللہ زینہ سے ایک تو معنی یہی مراد ہے کہ بنی اسرائیل
مرادیں، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی امت یہاں پہ مراد ہو سکتی ہے، جس کا ذکر کر کے ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ موت کے خوف سے اگر کوئی بھاگ کر نکلے بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے لوگ عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں۔ یہ جو فگر ہے الوفن حضر الموت، کہ وہ 1,000 کی تعداد میں تھے، تو جو قوم بزدل ہوتی ہے، جس کے دل میں انسانوں کا خوف ہوتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی تو پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کے لیے کسی کو زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑے فضل والے ہیں۔ اسی لیے آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناسی، لوگوں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہی تھا کہ انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا چیز پسندیدہ نہیں ہے؟ موت کے ڈر سے بھاگنا۔ موت کے ڈر سے بھاگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پہ عذاب نازل فرمایا۔ تو تعاون جو ہے وہ اصل میں بیماری تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب بھی ہے۔ سو جب تم کسی ایسی بستی میں داخل ہو کہ جہاں پہ طاعون پھیل رہا ہے تو وہاں پہ نہ جاؤ، اور اگر کہ کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہیں پہ موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو بھاگ کر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار یا کئی مقامات پہ اپنے بندوں سے یہ شکوہ کیا ہے کہ بندے اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی، وہ نظر نہیں آتی، جبکہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ عبرت کی نگاہ رکھنے والا ہوتا ہے، وہ قرآن کے واقعات سے سبق حاصل کرتا ہے، اور اس کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ محدود نہیں ہوتی، وہ اپنی اس نگاہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور نشانیوں کو پہچانتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے۔ اپنے جسم کے اندر موجود جو ہمارا ہیوج سسٹم کام کر رہا ہے اس کو اس میں وہ غور و فکر کرتا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور ہمارے ارد گرد جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، زمین میں بکھری ہوئی نعمتیں، پھل پھول، چرند پرند، درخت، پانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، موسم ایک کے بعد ایک اپنے وقت پہ آتے ہیں، رات اور دن، اللہ کا یہ نظام کتنے منظم طریقے سے چل رہا ہے۔ تو ایک بندہ مومن اللہ کی ان ساری قدرتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو بھی نعمت اس کو ملتی ہے وہ اسے پا کر خوش ہوتا ہے، دینے والے کا بھی اعتراف کرتا ہے اور اس کی نعمت کا بھی۔ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے کہ زبان سے ایسے کلمات ادا کیے جائیں، شکوے شکایات کیے جائیں، اور ہر وقت رویا جائے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بیہیویئر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو بندوں پہ بہت فضل والے ہیں، وہ تو ہر وقت بندوں پہ اپنا فضل اور عنایت کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں انہیں دیتے رہتے ہیں، کھانے کے لیے، ضروریات کے لیے، لیکن بندے جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 244، وقاتلو، اور جنگ کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ مسلمان جو ہیں یہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مدینہ میں تھے، اور انہیں دشمن کی طرف سے ہر وقت خوف ہوتا تھا، اور یہ سورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ البقرہ۔
تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم موت سے ڈرو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، میدان جنگ سے بھاگو نہیں، اور جان لو وَاعْلَمُوا ان اللہ، بے شک اللہ، سمیعٌ، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ پھر آئے 245، من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض، یعنی اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے علاوہ اپنے مال بھی اس کے راستے میں خرچ کرو، اپنے مالوں کو بھی اس کے راستے میں لگاؤ دین کے فروغ کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں۔ یعنی مسلمان اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کرتے ہیں وہ ایک طرح کا قرض حسنہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے اور دگنا کر کے لوٹائیں گے روز قیامت، اجر کی صورت میں، بلندی درجات کی صورت میں، اور اپنی رضامندی کی صورت میں۔ اسی لیے آیت کے اگلے حصے میں کہا جا رہا ہے فَيُضَاعِفُهُ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو وہ بڑھا دے گا اس کو، لہو، اس کے لیے کس کے لیے؟ جس نے اس کو خرچ کیا ہوگا، اضافاً کثیرہ، کئی گنا یا بہت زیادہ۔ تو قرض نوٹ کر لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ قرض وہ مال ہوتا ہے جو دوسرے کو ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور پھر وہ واپس مل جاتا ہے۔ یہ تو عام قرض ہو گیا، یعنی عام قرض وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور پھر وہ واپس مل جاتا ہے۔ اور یہاں پہ قرض حسنہ کا ذکر ہے، یہ پسندیدہ قرض ہے، وہ مال جو خصوصاً اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کیا جائے، دین کی ترقی کے لیے۔ تو قرض میں اور قرض حسنہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو قرض ہے وہ کوئی بھی مال ہے جو دوسروں کو ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور بعد میں وہ جی، لوٹا دیتے ہیں، اور قرض حسنہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال۔ بالکل۔ تو قرض حسنہ جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے پسندیدہ ہو، پھر وہ جو خواہش نفس کی روح سے بھی پسندیدہ ہو، اور تیسری یہ کہ وہ جو نگاہ کو بھی بھلی معلوم ہو۔ اور اس کو قرض حسنہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ایسا مال صرف دل کے اچھے جذبے کے ساتھ ہی خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی بھی مفاد مطلوب نہیں ہوتا۔ یہاں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے اور موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ یقبض و یبسط، اور اللہ ہی گھٹاتا ہے اور اللہ ہی بڑھاتا ہے۔ تو ایک طرح سے تو گھٹانا بڑھانا کیا ہے؟ جب مال ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کم ہو گیا ہے ہمارے پاس، لیکن وہ اللہ کے پاس دگنا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، جو قرض حسنہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بڑھانا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کسی بھی انسان کے مال میں کمی ہو جانا یا کم مال زیادہ ہو جانا سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ محنت بھی کاؤنٹ کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ہی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تمام اسٹوڈنٹس، کیا ان کا رزق ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ بسا اوقات ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹاپر ہوتا ہے، ٹاپ پہ ہوتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو بسا اوقات اس کا رزق کم ہوتا ہے، اور ایک اسٹوڈنٹ جو بالکل ایوریج ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے، جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو اس کو جو رزق ملتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا رزق کا انحصار انسان کی صلاحیت پہ نہیں ہے۔ صلاحیت بھی میٹر کرتی ہے، لیکن بالکل صلاحیت ہی میٹر نہیں کرتی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے تو ایک دن ہم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو
ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے بے نیاز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کریں۔ یہ سن کر ابو درداء نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ تو آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اور ان کے یہ جو باغ ہیں یہ بہت بڑے تھے۔ میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو، اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے باقی رکھو۔ تو ابو درداء نے عرض کیا کہ آپ گواہ رہیے کہ ان دونوں میں سے جو بہترین باغ ہے، جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو کتنا بڑا دل تھا ان کا، اور یہ وسعت ان کے دلوں میں دین کی وجہ سے آئی تھی، دین پہ چلنے کی وجہ سے، دین کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے۔ ورنہ اگر ہم عرب کی صورتحال دیکھیں تو اسلام سے پہلے وہ کس صورتحال میں تھے؟ اخلاقی پستی کا وہ لوگ شکار تھے، اور ان کے دلوں میں بہت تنگی تھی۔ سال ہر سال وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تو دین کی وجہ سے ان کے اندر یہ وسعت پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جو میرا بہترین باغ ہے جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ ابو درداء اس بات کے بعد اپنے گھر آئے، اور جو باغ انہوں نے دینا تھا اس کے اندر بھی نہیں گئے، باہر اس کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا کہ جو اندر تھیں، کہ اے ابو دردا، کہ اے دردا کی ماں، تم اس باغ سے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ وہ بھی سن کر بولی کہ تم نے بہت اچھا سودا کیا، اور یہ کہہ کر خوشی خوشی وہ اس سے باہر آ گئیں، کیونکہ ان کی نظر میں جو اصل انویسٹمنٹ تھی یا اصل فائدہ مند چیز تھی وہ آخرت تھی۔ وہ آخرت کے لیے انویسٹ کیا کرتے تھے، اور آخرت کے لیے انویسٹ کر کے وہ خوش ہوتے تھے۔ جیسے آج کل لوگ بڑی بڑی جو اسکیمز ہیں یا بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ انویسٹ کر کے خوش ہوتے ہیں، تو ایسی خوشی انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہوتی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے، یہ جو دنیا کی انویسٹمنٹ ہے، وہ تو سب ادھر ہی رہ جائے گی، لیکن جو آخرت کے لیے ہم انویسٹ کریں گے وہ ہمیں روز قیامت فائدہ دے گی۔ اسی لیے ان کی بیوی جی انیزہ، یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آئی؟ جی ہم، کتنا نفع بخش سودا کیا انہوں نے، اور آیت سن کے فوراً ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ تو آج ہم جو ہیں ہم صرف الفاظ سے کام لیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے الفاظ کے ساتھ ان کا عمل بھی شامل تھا، اور یہ اسی وقت یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جب سچے دل سے انسان ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہے۔ تو جس چیز کی چاہت انسان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر مال کی محبت ہوتی ہے یا دنیا کی محبت ہوتی ہے، پھر انسان کیا ہے کہ صرف آ، دنیا کے لیے ہی اسپینڈ کرتا ہے، اور وہ آخرت کے لیے اسپینڈ کرنے سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ دیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، پہلے بھی تو اسی نے دیا، اور دوبارہ بھی وہی دینے پہ قادر ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں پہ ذلت بھی اسی لیے طاری ہے
کہ جب اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم بڑی سے بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں، اور اللہ کے دین کی ترقی کے لیے ہم کتنا مال نکالتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب جو ہے وہ خود کر سکتا ہے۔ تو جو کچھ ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں وہ سب دنیا میں ہی چھوڑ جائیں گے اور دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور جو اللہ کی خوشی کے لیے، اس کی خاطر، اس کے نام پر، اس کے دین کے لیے ہم دیتے ہیں، اسے نہ صرف وہ لوٹائے گا بلکہ کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور اللہ جو ہے وہ حلال کمائی کی ہی خیرات قبول کرتا ہے۔ خیرات جو ہے وہ نفلی صدقات کو کہا جاتا ہے، جو واجب صدقات ہیں ان کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے، اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی آدمی تم میں سے اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے۔ جو گائے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بچڑا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک آ، چیز کو بڑھا کے اجر میں 700 گنا تک کر دیتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں پہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ فائدہ حاصل ہوگا، یعنی روزانہ 10 اس میں ایڈ ہوتے جائیں گے، تو وہ ایڈ ہوتے 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 ایک دن بہت ساری اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ، جو انسان خلوص سے خرچ کرتا ہے نا، چاہے وہ ایک کھجور ہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بسا اوقات پہاڑ کے برابر بھی ہو جاتا ہے وہ صدقہ۔ تو اصل چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ ہم نے کتنے خلوص سے دیا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی رضامندی کتنی تھی۔ آیت نمبر 246۔ علم تارا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الملائی، طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہ واقعہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد کا ہے، یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں، ترجمے کے اوپر ہی لکھ لیں، یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد کا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو سردار کا ورڈ ہے الملائی، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے سردار یا ایسے لوگ جو دوسروں کے دلوں اور نگاہوں کو ہیبت سے بھر دیتے ہیں، یا اپنی شان و شوکت سے۔ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے کہا واسطے ایک نبی کے، کیا کہا؟ اباس مقرر کرو، یہ فعل امر کا صیغہ ہے واحد مذکر کا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، انہوں نے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ تو بادشاہ کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صاحب اقتدار۔ تو ایک تو وہی بادشاہ مراد ہے جس طرح ہم بھی بادشاہ سمجھتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ ہے امیر لشکر یا سپہ سالار، تو دونوں مراد ہے۔ تو انہوں نے نبی کے ہوتے ہوئے ایک اور بادشاہ کی بات کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے لیے سپہ سالار مقرر کیا جائے۔ یہاں پہ آپ نوٹ کر لیں، ملائی سے مراد کیا ہے، یہاں پہ کون سا معنی آئے گا؟ ایسے سردار ملکن، جو، اچھا ہاں ملک۔ ملکن کا، ملکن کا، یہاں بادشاہ سے مراد کیا ہے؟ سپہ سالار یا امیر لشکر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر لشکر مقرر کریں، کیونکہ وہ نبی جو ہیں وہ اس وقت بہت ایجڈ ہو گئے تھے، بہت عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تاکہ اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ تو نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو تم جنگ نہ کرو۔
جیسے آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے، قولا اس نے کہا، حل تم، امید ہے کہ تم، ان کتبہ اگر لکھا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، اللہ تقاتلو کہ نہ تم لڑو، قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ کہ نہ، نقاتلہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا اور تحقیق ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے۔ تو ان کی جو حالت ہے، ان کے شرک اور گمراہی کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی کہ ان پر جب کچھ دوسری قومیں حملہ آور ہوئیں تو ان کے مال و اسباب انہوں نے لوٹ لیے، تو وہ اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کے لیے لڑنا چاہتے تھے۔ فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم القتالو ان پر جنگ کرنا، تولو تو وہ منہ موڑ گئے، اللہ مگر کلیلم منہم تھوڑے ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ تو وہ جب اپنے گھروں سے اور شہروں سے نکالے گئے، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی اور خود بھی چاہتے تھے کہ وہ جنگ کریں اس قوم کے خلاف جنہوں نے انہیں ان کے گھروں سے نکالا، تو وہ منہ موڑ گئے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ جی آج ہم یہیں تک کریں گے، باقی گرامر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کیا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا جو اعراب کی تینوں حالتیں تھیں، مرفوع، منصوب اور مجرور، جمع جی مکسر کی؟ میں نے آپ کو جمع مکسر یاد کرنے کے لیے بھی کہا تھا کہ آپ انہیں یاد کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ والی ایکسرسائز بھی ہم نے کر لی تھی جس میں ولدن کی تینوں حالتیں بنانی تھی۔ جی یہ بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ معرب اور مبنی اسماء ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اسماء جو ہے وہ اسم کی جمع ہے، ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں، انہیں معرب اسماء کہا جاتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ رجلن، رجلن اور رجلن، تقریباً 70% جو الفاظ ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے نظر آئیں گے کہ وہ تینوں شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، انہیں مبنی اسماء کہتے ہیں۔ جیسے ضمائر حاذا، ذالکا یا الذی، یہ جتنے بھی ضمائر ہیں یا اسم اشارہ ہیں ان کو مبنی کہا جاتا ہے، یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے۔ اور تیسرے ہیں معرب غیر منصرف اسماء۔ معرب منصرف اسماء تو وہی ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں، جو 85% اسماء ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، مثلاً رجلن، رجلن اور رجلن۔ اور معرب غیر منصرف اسماء یہ صرف
13% ہیں۔ ان پر ان کی اہم بات یہ ہے یا ان کا قاعدہ یہ ہے کہ ان پہ نہ تو تنوین آتی ہے، نہ ہی حالت جر میں یہ زیر قبول کرتے ہیں۔ ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں کون کون سے شامل ہیں؟ عربی مؤنث نام عورتوں کے، اور مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا یا الف اور نون ہو، وہ بھی اسی میں ہی آتے ہیں۔ فرشتوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام، غیر عربی نام چند انبیاء کے علاوہ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، لوط، ہود، شعیب اور صالح، یہ منصرف ہے۔ اس کو اس طرح سے ہم پڑھیں گے: محمدن، محمدن اور محمدن۔ اسی طرح نوحن، 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 اور لوط کو کیسے پڑھیں گے؟ لوتن، لوتن، لوتن۔ جی بالکل، جیسے میں آپ کو قرآن میں بھی دکھاتی ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ میں نے بھی نوح علیہ السلام کا نام لیا، تو یہ دیکھیں سب سے اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے نوحن منصوب نظر آ رہا ہے، تو موقع اور محل کے اعتبار سے کہیں پہ نوحن ہوگا، کہیں پہ نوحن ہوگا، اور کہیں پہ نوحن۔ اب یہ جو نوحن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس وجہ سے نوحن ہے کہ یہ مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی عربی میں منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ عربی میں مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ تو جب بھی نوح علیہ السلام کا نام بطور فاعل آئے گا تو اس کو نوحن لکھا جائے گا، جب یہ بطور مفعول آئے گا تو اس کو نوحن لکھا جائے گا، اور جب یہ بطور مجرور آئے گا تو اس کو نوحن لکھا جائے گا۔ اب جیسے 3 نمبر پہ جو آیت ہے وہ دیکھیں کہ کما اوحینا الی نوحن، اب یہاں پہ نوحن جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو اب ایک عام انسان جس نے گرامر نہیں پڑھی، وہ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہیں پہ نوح علیہ السلام دو پیش کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ دو زبر کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ دو زیر کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے، اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ منصرف اسماء ہیں، یہ منصرف اسماء میں سے ہے جو تینوں اعرابی حالتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس میں نظر بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ 12 نمبر پہ آپ کو آیت شو ہو رہی ہے نا، ونادا نوح ابنہ، پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ نظر آ رہی ہے آپ کو آیت نمبر 12؟ جی یہاں پہ اب نوحن جو ہے مرفوع اس وجہ سے ہے کہ اب یہ بطور فاعل یہاں استعمال ہوا ہے کہ پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، تو یہ سبب ہے اس کا، یہ ان کو کہا جاتا ہے منصرف اسماء۔ اور یہیں پہ میں آپ کو غیر منصرف بھی دکھا دیتی ہوں، ایک منٹ، تاکہ دوبارہ سے ہمیں یہاں نہ آنا پڑے۔ اب دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے غیر منصرف کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو نام ہے، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، یعنی دو پیش ہمیں ان کے اوپر نظر نہیں آئیں گی، اور دوسرا یہ کہ ان کی حالت نصب اور حالت جر دونوں زبر کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، وہ زیر قبول نہیں کرتے۔ اب آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ 16 اگزامپل میں دیکھیں لی آدمہ لکھا ہوا ہے،
جبکہ آدمہ سے پہلے لام زیر لی حروف جارہ میں سے ہے، اور جب بھی حروف جارہ آتے ہیں اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے جب نوح علیہ السلام کا پڑھا تھا تو الا نوحن تھا، آپ کو یاد آ رہا ہے الا نوحن والی مثال؟ جی تو وہ الا کا ایک اثر تھا کہ اس کی وجہ سے نوحن مجرور ہو گیا۔ اب یہاں پہ بھی آدم سے پہلے وہی لی ہے، جیسے للہ ہم پڑھتے ہیں للہ، تو اس میں بھی للہ میں لی کی وجہ سے لفظ جلالہ اللہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام میں لی آدمہ ہے، تو اس کی ہم وجہ یہی بتائیں گے کہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے۔ ایک تو یہ تنوین قبول نہیں کرتے، اور دوسری ان کی حالت جر بھی زبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ یہ اصل میں مجرور ہی ہے لیکن زبر کے ساتھ، لی آدمہ۔ تو یہ ان کا آ، فرق ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور مثال بھی قرآن میں دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے، اور غیر منصرف اسماء حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس یرفع ابراہیم، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اب یہاں پہ یہ اس کے اوپر دو پیش اس لیے نہیں ہے نو حضرت نو علیہ السلام کی طرح، کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی آیت جس میں اس سے پہلے حروف جارہ ہو۔ جی آیت نمبر 9 دیکھیں، جب حضرت نو علیہ السلام کا نام آیا تھا تو الا نوحن ہو گیا تھا وہ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا تو الا ابراہیمہ ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے بتائیں آپ؟ کیونکہ یہ جی غیر منصرف، غیر منصرف، اس ٹرم کو کہتے ہیں منصرف اسماء اور غیر منصرف اسماء۔ کیا کہتے ہیں؟ منصرف اور غیر منصرف اسما۔ ہاں جی۔ اب نیچے مثالیں وہ دے رہے ہیں کہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ زینبو، ہم نے جیسا کہ پڑھا کہ عربی مؤنث نام بھی غیر منصرف ہیں، زینبو، زینبا، زینبا۔ اسامہ تو، اساماتا، اساماتا۔ وہ نام جن کے آخر میں گول تا آئے، مردوں کے ایسے نام، وہ بھی غیر منصرف ہوں گے۔ عثمانو، عثمانہ، عثمانہ۔ پاکستانو، پاکستانہ، پاکستانہ۔ اب یہ پاکستان چونکہ ملک کا نام ہے تو شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ جبریلو، جبریلا، جبریلا۔ فرشتوں کے نام بھی۔ اور جو ضمائر ہیں وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، جیسے حاضہ، 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 تینوں حالتوں میں یہ ایک طرح سے ہی نظر آئے گا۔ اب یہ جو غیر منصرف اسماء ہیں ان کی تینوں اعرابی حالتیں آپ بنائیں۔ آدمہ، آدم، 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 آدم۔ جی، اسحاق، اسحاق، اسحاق۔ یعقوب، یعقوب، یعقوب۔ عائشة، عائشة، عائشة۔ مریم، مریم، مریم۔ طلحة، طلحة، طلحة۔ عدنان، عدنان، عدنان۔ مصر، مصر، مصر۔ ہاروت، ہاروت، ہاروت۔ جی، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ یہ اسی طرح سے ہوگا جیسے آپ نے کیا ہے، ماشاء اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ آپ کا پیپر کب ہے؟ کل ہے؟ نہیں، پرسوں ہے۔ اچھا، پرسوں ہے۔ چلیں پھر ہم
قرآن سے تھوڑی اس کی پریکٹس کرتے ہیں کچھ منٹس کی. جی یہاں پہ آپ بتائیں کہ قصاصن منصرف اسما میں سے ہے یا غیر منصرف اسما میں سے ہے؟ قصاصن، اس پہ تنوین ہمیں نظر آ رہی ہے. تنوین منصرف. سب سے بڑا، ہاں تنوین سب سے بڑا سمبل ہے منصرف اسما کا. کفارتن منصرف. منصرف اسما ہے. مریمہ، غیر منصرف. جی بالکل غیر منصرف اسما میں سے ہے یہ. نورن منصرف. مصدقن، مصدقن ہدن منصرف. موعظتن. منصرف. منصرف. ہاں جی ہاں جی، منصرف ہے یہ. اور اگلی آیت میں یہ والا ورڈ دیکھیں، شرعتن و منہاجا. یہ کیا منصرف. ہے؟ منصرف ہے بالکل. مرضن منصرف. دائرتن منصرف. بقوم. منصرف. جی منصرف ہے. واسع علیم. منصرف. ہزواً لعباً. منصرف. جی عجباً رجل. منصرف. جی منصرف اسما میں سے ہے. اور حقاً منصرف. شراب عذاب. منصرف. قائداً قائماً. منصرف. امتاً واحدتاً. کلمتن. منصرف. انوہن. منصرف.
आदिन, मुनसरिफ, समूदा। गैर मुनसरिफ। बिल्कुल। हालांकि ये समूदा भी जो है ना, यहाँ पे इसका जो स्टेटस है अगर हम देखें तो ये मजरूर है, जैसे पीछे नूहिन और आदिन है, लेकिन ये जबर के साथ मजरूर है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा में से है। सुल्तानिन, मुनसरिफ, कलिमतिन खबीसतिन, कशजरतिन खबीसतिन। मुनसरिफ। इब्राहिम। गैर मुनसरिफ। हाँ जी, शाबाश। ये गैर मुनसरिफ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपको क्लियर है अब, अल्हम्दुलिल्लाह। किताबुन, मुनसरिफ। मुनसरिफ है। चले, ठीक है। इब्राहिमा, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ है। चले, ठीक। मीकाला, जिब्रीला व मीकाला। गैर मुनसरिफ। हाँ जी, क्योंकि फरिश्तों के नाम जो है ना वो भी गैर मुनसरिफ है। हालांकि ये इसको, अगर हम इसका स्टेटस देखें तो ये जिब्रील और मीकाल मजरूर है यहाँ पे, क्योंकि पहले लिल्लाही आ रहा है। लिल्लाही अल्लाह के लिए, व मलाइकाती और उसके फरिश्तों का, और रसूली और उसके रसूलों का, व जिब्रीला व मीकाला, ये दोनों भी मजरूर हैं लेकिन जबर के साथ। चलें, ठीक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम